تو علماء نے کہا ہے کہ صدقات و خیرات کی جو برکت ہے نا، دو چیزوں سے ضائع ہوتی ہے، ایک تو احسان جتلانے سے اور دوسری ظلم کرنے سے۔ آپ نے کسی غریب کو کھانا تو کھلا دیا، لیکن آپ نے کسی غریب سے نوالا بھی چھین لیا، بہنوں کی وراثت نہیں دی یا کسی کا قرض دینا تھا وہ آپ نے واپس نہیں کیا، تو آپ ایک طرف ظلم بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف احسان بھی کر رہے ہیں، تو پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن۔ عین ممکن ہے اتنے لوگ آپ سے حق مانگنے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے جو لوگوں پر احسانات کیے ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کو اٹھا کے اہل حق کو دینی پڑیں، جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اس امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت میں اہل حق آئیں گے، اس سے حق مانگیں گے، اور وہاں تو پیسے نہیں چلتے، تو اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو، تو جتنے غریبوں کے کھانے اور وہ جو بہت احسان اور وہ صدقات و خیرات سارے آپ کے ان نیکیوں میں چلے جائیں گے۔ اہل بہنیں آئیں گی وراثت مانگنے، چھوٹے بھائی آئیں گے وراثت مانگنے، یتیم کا حق مارا، فلاں سے رشوت لی، وہ آئے گا بھائی اس وقت تو میں نے رشوت دے دی تھی، واپس کر میری رشوت، جو بھی ظلم آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ ساری نیکیوں کی شکل میں واپس۔ اور نبی نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اہل حق آئیں گے کہ اس نے مجھے گالیاں دی، گالی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، صرف مال کھانے سے نہیں، کسی کو کسی بھی طرح سے ستایا ہو، تو آپ نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں گے اب اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، اس نے تمہاری غیبت کی تھی، اتنے گناہ اس کو دے دو، تو فرمایا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور گناہوں کا جو ہے نا ایک گٹھری اس کے سر پہ ہوگی اور گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور فمن ثقلت موازینہ، اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں اور جس کے گناہ بھاری ہو گئے وہ جہنم میں، فرمایا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکی ضائع ہوتی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا بھی کمال، لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے بڑا کمال ہے۔